بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہزین وائس اور میں ہوں شاہزین انصاری۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ اور غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں ایک گٹھلی میرے لڑکے کو لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کو زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حالت دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک کھچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بدن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا۔ لیکن اس بدبخت نے میری جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اثناء میں عید قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں گائے ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ۔ لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا۔ لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگوایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگوا کر ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی زور دیا، لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک گوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے گھر لے گیا
تو کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلاں سوداگر کا بیٹا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے اور اس کی ماں بھی گائے بنا دی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، میں اسی وقت پڑوسی کے گھر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی، اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیجئے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجئے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے سحر سے ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری داستان سنی، امید ہے آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف فرمائیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے اور میں اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ 2 کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہی جنات، میری کہانی اس سے بھی زیادہ حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کرنے کے لیے وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا، اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا 1/3 قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 ہزار دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی پیسہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی اور پھر اسے 1,000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اسی اسنا میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1,000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ لیکن میری بیوی، جو حقیقت میں میری تھی، مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔
शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में 2 कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए बैठे थे और मुझे इनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी और अब ये 10 साल तक कुत्ते के कालिब में रहेंगे। इस दिन से हर वक्त इनको अपने साथ रखता हूँ और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालिब में आते हैं। मैं भी इधर से गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और ये जवान बैठे थे। इनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ़ कर देंगे। चुनाचा इस जिन ने इसका 1 तिहाई कसूर और माफ़ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा, आपने दोनों का किस्सा सुनकर 2 तिहाई कसूर सौदागर का माफ़ कर दिया है। मेरा भी किस्सा पुरदर्द है। अगर आप बाकी तिहाई कसूर भी माफ़ करने का वादा फरमाएं तो मैं भी इस सरगुज़िश को सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। चुनाचा खच्चर वाले मुसाफिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। ये जो खच्चर आप देख रहे हैं ये मेरी बीवी है। किस्सा यूँ है कि एक दफ़ा मैं सफ़र पर गया और तकरीबन 1 बरस के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मेरी ये बीवी अपने ग़ुलाम के साथ हम आगोश है। इत्तफाक से ये इस वक्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर इस पर कुछ पढ़ा और वो पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं इस वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर इसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर फिरता रहा। शाम को एक कसाब की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता। वो कुछ हड्डियाँ और चिचड़े मेरे आगे डाल देता और इन्हें खाकर अपने पेट की आग बुझा लेता। एक रोज़ कसाब हस्बे मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी इसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुँचे तो कसाब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी कि ये नामहरम क्यों साथ ला रहे हैं। कसाब ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं। लड़की ने कहा कि ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये एक इंसान है। इसको इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कसाब को मेरे हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा कि क्या तू इसको इंसान की शक्ल में ला सकती है। लड़की ने कहा हाँ। कसाब कहने लगा तो फिर इसको इंसान बना दे। ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चुनाचा इस लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने इस लड़की से दस्त बदस्ता अर्ज़ किया कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो उम्र भर न भूलूंगा, लेकिन इतना करम कर दीजिए कि मुझे कोई तदबीर बताइए कि मैं अपनी जालिम बीवी को भी सज़ा दे सकूं। लड़की ने कहा अच्छी बात है। फिर इसने कुछ पानी दम किया हुआ मुझे दिया और कहा कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो ये पानी इस पर डालकर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर की तरफ गया और मौका पाकर अपनी बीवी को हुक्म दिया कि खचरी बन जा। ये उसी वक्त खचरी बन गई और उस वक्त से मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी बहुत पसंद आई और इसने सौदागर का बाकी तिहाई कसूर भी माफ़ कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वाक़या आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो शाहज़ैन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। याद से इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।